السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يغنهم لساني إبراهيم إن محمد كما بارك مجيد قرآن حکیم میں 18ویں پارے سورہ سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہوں تم ان کے نکاح کر دو، جو ہیں نیک اور باندیاں ان کا بھی فقیر ہوں گے تو اللہ سے اور اللہ معاشروں کی نکاح نکاح
دیکھ بھال کا رسول اللہ نے ایک صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، جو بہت بڑے تاجر تھے، مالدار شخصیت تھے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مہاجر ہو کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، پھر انہوں نے مدینہ آ کر اپنی گزران کے لیے تجارت شروع کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب انہوں نے تجارت کی تو تجارت کے ذریعے جو ہی کچھ اموال جمع کر لیے تو اول فرصت میں انہوں نے پہلے اپنی شادی کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر کپڑوں پر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے۔ تو پوچھا عبد الرحمن، یہ زرد رنگ کا نشان کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، اس وقت مدینہ کی جو آبادی تھی، آج جتنی مسجد نبوی ہے نا، اتنا رقبہ یہ کل آبادی تھی مدینہ کی۔ باقی آس پاس میل میل 2-2 میل فاصلوں پر بستیاں تھیں کچھ۔ تو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے نکاح کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ زرد رنگ دیکھا لگا ہوا تو معلوم ہوا کہ اس نے شادی کر لی ہے، اور کہا کہ اولم ولو بشاتن، تم نے اگر شادی کر لی ہے تو ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ذبح کر لو۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی بھائی شادی پہ دعوت نہ دے تو ناراضگی کے لمبے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف شادی پر ولیمے کی دعوت ہوتی تھی، وہ بھی حسب استطاعت۔ تو عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک بکری کا ولیمہ جو ہے وہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو پہلے ہی جو ہی کچھ اموال اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے نکاح کا انتظام کر لیا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، جوان بچوں اور بچیوں کے گھروں میں کھانے پینے کے اسباب کے سوا پہننے کے اور دیگر اخراجات بہت ہیں۔ نکاح کا نام لیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس نکاح کی تیاری ہی نہیں ہے۔ تکلفات اس قدر بڑھ گئے ہیں
رسومات اتنی آگے نکل چکی ہیں، ایک عام آدمی بھی شادی کرتے یا نام لیتے اس کا ہچکچاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ایک حدیث ہے، ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی، صحابہ کرام بھی تھے۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور حق صرف نبی علیہ السلام کو دیا ہے کہ کوئی خاتون آ کر اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کرنا چاہے تو پیغمبر کو یہ حق ملا ہے، خالصتاً لک من دون المومنین۔ اللہ نے کہا اگر کوئی عورت آ کر اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہے، یہ آپ کے لیے خالص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی عورت کسی بھی مسلمان مرد کو آ کر یوں سیدھا نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں اور آپ مجھے رکھ لیں اپنے پاس، نہیں، یہ ایک اللہ کے پیغمبر کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اوپر اٹھائی، دیکھا، پھر نیچے کر لی۔ تھوڑی دیر تک عورت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو شاید میری ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہو گئی۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اگر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس صرف ایک چادر ہے، اس چادر کو پھاڑ کر دو حصے کر لیتا ہوں، آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور آدھی اس عورت کو مہر میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں، تم جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو، تلاش کرو، اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے مہر کے لیے تو وہی لے آنا۔ اس نے کہا میرے گھر میں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تجھے قرآن حکیم میں سے کچھ حصہ آتا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس عورت کو یہ صورتیں سکھا دینا، ان کے عوض میں یہ عورت تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیں صحابی کے پاس کل مالیت کیا تھی؟ ایک چادر۔ نکاح کی ضرورت تھی تو اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ایک ایک سوٹ ہی ہوگا گھر میں، یا کہ ہماری الماریاں جو ہیں وہ کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں؟ لیکن جوان بچہ اگر شادی کا نام لے لے اس کی کم بختی آ جاتی ہے۔ تجھے جرت کیسے ہوئی نکاح کا ذکر کرنے کی؟ ہمیں نہیں پتا تیرا نکاح کرنا ہے، ابھی تم کماؤ گے، لا کر پہلے ہمیں کھلاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہاری آنے والی محترمہ کا زیور بنانا ہے، اس کے وری کے کپڑے بنانے ہیں، پھر اور بھی اخراجات ہیں۔ اتنی کمائی ابھی کرو، پھر جا کر رشتہ ہم دیکھیں گے تیرے لیے۔ نوجوان نسل گلی محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں کھڑے اپنی نظروں کے ساتھ اپنی حسرتیں پوری کرتے رہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ گناہوں میں ملوث ہو جائیں، والدین کو کوئی فکر نہیں اتنی ہوتی، لیکن نکاح کا نام لے لیں
تو پھر غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بچے اور بچیاں جب شادی کے قابل ہوں، اول فرصت میں ان کے رشتے کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو ہی مناسب رشتہ ملے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس کے اندر بہت خیر ہے، بچے اور بچیاں گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر آج کا جو دور ہے، میڈیا جس قدر ترقی پر ہے، موبائل بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی وقت تھا بلوغت تک بچوں کو عورتوں کے معاملات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج 5-6 سال کا بچہ موبائل کے متعلق وہ معلومات رکھتا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ موبائل ہاتھ میں چڑھتا ہے تو وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں، اور نیٹ کے ساتھ جو بھی موبائل کنیکٹ ہوتا ہے، فحاشی اور ریانی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کوئی دینی پروگرام بھی کھولنا چاہتے ہو نا، تو اس کے آس پاس شیطانیت کے بہت راستے جو ہے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ نیٹ پہ کبھی کسی عالم کی تقریر تلاش کرنی ہو، ایک جگہ پر اس کی تقریر ہوگی اور اس کے دائیں بائیں 1000 کنجر خانے ہوں گے۔ تو آج کے اس دور میں جب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اتنا ترقی پر ہے کہ نوجوان نسل اس میڈیا کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے اوپر جنسی آوارہ گردی کے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسباب پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم چاہیں کہ ہمارے بچے گناہوں سے محفوظ رہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے جو اسلام نے دیا، وہ نکاح اور پاک دامنی ہے۔ 5واں پارہ شروع سے پڑھے نا، والمحصنات من النساء، محصنات، اور مردوں کو محسنین۔ یہ محصنات اور محسنین، اس کا بنیادی مادہ ہے حسن۔ حسن عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں، اور عام طور پر وہاں ترجمہ اس کا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں۔ تو اس کو قلعے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ دنیا کے اندر قلعے میں محفوظ ہو کر انسان اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے جتنے بھی قلعے بنائے ہیں، سب کا مقصود یہی ہوتا تھا۔ جنگ اگر لگتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو وہ لوگ قلعوں میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو شادی شدہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر قلعے کا کام دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ۔ ایام، یہ ایم ان کی جمع ہے۔ ایم ایسی عورت کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس خامد نہ ہو، خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، جب وہ شوہر کے حصار سے فارغ ہو، خامد نہ ہو جس کا، اس کو ایم ان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ مرد جس کے پاس عورت نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اس کو بھی ایم ان سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ خواہ وہ پہلے بیوی کو طلاق دے کر چکا ہو، اکیلا ہو گیا ہو، بیوی اس کی فوت ہو گئی ہو، پھر تنہا رہ گیا ہو، اس کو عربی میں ایمن ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ،
تم میں سے جو نکاح کے بغیر ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اب یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں نا نکاح کے، کہ بھی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، نکاح کی رسمیں پوری کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، تو اللہ نے یہاں فرمایا تم نکاح کرو ان کے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح کر دو، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے ان کی مدد کرنا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص جو پاک دامنی چاہتا ہے، جو شخص نکاح کر کے عفت اور پاک دامنی کا طلبگار ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا اپنے لیے لازم سمجھتا۔ حق علی اللہ عونہم، تو نصرت اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ پہلے اکیلا ہوتا ہے، اللہ اس کا دست و بازو ایک بیوی کی صورت میں اس کو دے دیتا ہے، پھر وہ دونوں مل کر محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا فقر اور ان کی محتاجی دور کر دیتا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ فقر اور محتاجی کی وجہ سے نکاح جیسے پاکیزہ بندھن سے بعد اور دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جو رسومات ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں، جن کی وجہ سے دن رات پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام میں جتنی سادگی سے یہ نکاح کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اتنا شاید کسی اور مذہب اور دین کے اندر نہ ہو۔ لڑکی والوں کے ذمے اسلام نے کچھ نہیں رکھا۔ جب لڑکی کی نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کو رہنے کے لیے گھر دینا اور کھانے پینے کی اشیاء اس کے لیے فراہم کرنا اس کے شوہر کے ذمے ہوتا ہے۔ والدین کا کام ہے بس بچی نکاح کر کے دے دینا ہے، اگلی اسلام ذمہ داری جن کے گھر بچی گئی ہے ان پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے حالات دیکھیں، فقر اور غربت بھی رہی ہے بہت عرصہ، لیکن وہ نکاح سے دور نہیں رہے، اور بڑی بڑی مشکلات آنے کے باوجود حق مہر دینے کی تھوڑی بہت بھی وسعت ہے، نکاح کا فریضہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، بنو فزارہ قبیلے کی عورت تھی، تو اس کا نکاح جس جگہ پر ہوا تو طے یہ ہوا کہ وہ ایک جوڑا جوتوں کا حق مہر میں اس کو ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو اتنے تھوڑے حق مہر پر راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کی شادی کر دی۔ اسلام میں حق مہر مرد کی استطاعت پر ہے، زیادہ مال والا ہے تو زیادہ مہر دے سکتا ہے، کم مال والا ہے تو کم مہر ہے، دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی صورتیں آتی ہیں، اسلام نے اس کو بھی مہر تصور کر لیا ہے۔ دینی تعلیم جس قدر آدمی کے پاس ہے اتنی تعلیم وہ اپنی آنے والی بیوی کو سکھا دیتا ہے، تو اسلام اس کو بھی مہر تصور کرتا، نہ کم از کم کی کوئی حد ہے، نہ کوئی زیادہ سے زیادہ مہر کی حد ہے۔ وَلَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَلَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قرآن میں دیا ہے
کہ وسعت والے پر اس کی وسعت کے حساب سے ہے اور تنگ دست پر اس کی تنگ دستی کے حساب سے. جس قدر بھی اس کی گزران ہوتی ہے اسی حساب سے وہ اخراجات کرتا ہے. اس سے بڑی اور سادگی کیا ہوگی. اور نبی علیہ السلام نے بتایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر مہر تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے وہاں کوئی ہرس، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے مطابق سر انجام دیا جاتا ہے. اور جو نکاح اللہ کی رضا مندی کے اوپر کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس میں بہت برکت ڈالتا ہے. ان کی آبادی اور ان کی گزران جب اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات بھی ان کے اچھے گزر جاتے. اور جہاں دنیا کی ہرس، لالچ، سامان کا حصول بن جاتا ہے وہاں گزران اچھی کم ہی ہوتی ہے. جتنا مرضی آپ بیٹی کو سامان دے لیں، جو لوگ جہیز کے طلبگار ہوتے ہیں وہ پھر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، فلانی چیز نہیں لے کر آئی تو فلانی چیز نہیں لے کر آئی. حالانکہ یہ حق تو اس کے خامد کا ہے کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق لا کر دے. تو یہ نکاح کا پاکیزہ بندھن جب قائم ہو جاتا ہے تو اسلام اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حتی الوسع اس رشتے کو نبھایا جائے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جہاں آپ کا نکاح ہو گیا اس کو آخر تک بسانے کی کوشش کریں. اگر کبھی خرابی پیدا ہو جائے، عورت آپ سمجھیں کہ آپ کی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہے، بات نہیں مانتی، تو اسلام نے سبق دیا ہے عورت کو واعظ اور نصیحت کرو. اور نصیحت کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مرد کو پہلی بات یہ کہی ہے، اگر تم سمجھو کہ عورت بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے تو فاعظوہن، عورتوں کو نصیحت کرو، واعظ کرو. اور صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا النِّسَاءَ خَيْرًا، عورتوں کو خیر کی نصیحت کرتے رہا کرو. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجٍ، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور جو جسم کے اندر سب سے اوپر والی جو پسلی ہے شریعت کہتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہے. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تو یہ چاہے کہ یہ جو ٹیڑھی پسلیاں میں اس کو سیدھا کر دوں تو اس ٹیڑھی پسلی کو پکڑ کر سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، کیونکہ وہ سیدھی ہونے والی چیز نہیں ہے. سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے. صحابہ نے پوچھا وما قصرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ ٹوٹنا ہے کیا؟ فرمایا قصرها طلاقها، اس کا ٹوٹ جانا اس کی طلاق ہے. تو سب سے پہلی بات یہ فرمائی نصیحت کرو، اچھے کلمات کہتے رہا کرو. اور اگر آپ نصیحت لگاتار کرتے رہے، نصیحت کر کر کے آپ نے سمجھا کہ نصیحت کے ساتھ بھی بات نہیں بن رہی، پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو. آدمی اپنا بستر عورت سے علیحدہ کر لے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خامد مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ بستر میں میرے پاس نہیں آتا. جو عورت
اس حال میں سوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ناراض ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ساری رات اس کو لعنت کرتے رہتے حتیٰ کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے. تو جس عورت کو اس بات سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا خامد مجھ سے ناراض ہے، بسترا اس نے جدا کر لیا ہے، تیسرے مرحلے میں مارنے کی اجازت دے دی. اور اسلام نے مارنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند مار کٹائی شروع ہو جائے. چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، لا تضرب الوجہ. عام لڑائی میں بھی مسلمان لڑ پڑے نا، چہرے پر تھپڑ مارنے سے اسلام نے روکا ہے. فرمایا چہرے پہ ضرب نہیں لگاؤ. نمبر 2، اس طرح کی ضرب عورت کو مت لگاؤ جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشانات اور آثار ظاہر ہو جائے. یعنی بہت زیادہ سخت مارنے کی جو صورت ہے اس کی بھی اسلام نے اجازت نہیں تھی. بس ہلکی پھلکی ضرب مقصد سمجھانا ہے. اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا پھر چوتھی صورت قرآن نے دی، وَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے اہل سے اور ایک عورت کے اہل سے بھیج دو. اگر یہ دونوں گھر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے اللہ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. یہ 4 طریقے اللہ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے بتائے ہیں. اور اگر چاروں صورتوں میں کوئی باہمی موافقت کی شکل پیدا نہ ہو پھر جا کر جدائی ہو جاتی ہے. مرد کو اگر اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے تو اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا. محبت اور الفت کا رشتہ ہے. وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو محبت اور رحمت کا رشتہ قرار دیا. تو جبر اور سختی کے ساتھ یہ رشتہ نہیں چل سکتا. دونوں طرف اللہ نے حق رکھا ہے. اگر عورت یہ سمجھے کہ میرا اس خامند کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو عورت کو اللہ نے خلا کا حق دیا ہے. مرد سمجھتا ہے کہ یہ میرے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا. زبردستی دونوں کو باندھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس جدائی کو اسلام نے آخری حد میں رکھا. پہلے نبھانے کی ترغیب دی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی اچھے طریقے سے ترغیب دی ہے. ہمارے ہاں جدائی کی جو شرح ہے، طلاق کی شرح، یہ بہت زیادہ ہے. روزانہ کسی بھی آپ دارالافتاء میں چلے جائیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، مفتی حضرات کے پاس طلاق کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. خود میرے ہاں بعض اوقات تو کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس دن کوئی طلاق کا فتویٰ لینے نہ آیا ہو. جو ہی غصہ آتا ہے، مرد کو عورت کی کوئی بات اچھی نہیں لگی یا عورت نے فرما برداری نہیں کی تو پہلا حل ہی یہ کر لیتے ہیں، فوراً غصے میں آ کر طلاق 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 کہہ کے فارغ کرنے کی کوشش کرتے. لڑائی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ فوراً طلاق کا لفظ بول دیں. خاص طور پر جب آپ کی اولاد ہو، بچے ہوں، ایک بھی بچہ کیوں نہ ہو،
انسان کو بہت دور تک سوچنا پڑتا ہے. اس بچے کی زندگی کی خاطر ماں اور باپ دونوں کو غور کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے اندر تفریق ہو جاتی ہے تو اس بچے یا بچی کی صورتحال کیا ہوگی. تو غصے میں بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی حدود پھلانگ جاتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس نے کہا کوئی اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس کی طبیعت غصے والی تھی. 3 بار اس نے آپ سے نصیحت کا مطالبہ کیا. آپ نے تینوں بار یہی کہا لا تغضب، غصہ نہ کر. یہ غضب جو ہے انسان کا، بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے، غصہ بڑھتا ہے آدمی کا، تو اس میں بعض اوقات ایمان خراب کر لیتا ہے، بعض اوقات اپنا گھر برباد کر لیتا ہے. محبت اور پیار کے ساتھ تو کبھی نہیں کوئی کسی کو طلاق دیتا. جب بھی مسئلہ بنتا ہے غصے میں ہی بنتا ہے. علماء نے کتاب و سنت کی نصوص پر غور و فکر کر کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حل کیے. یہ جو غصہ ہے نا، جب آدمی غصے میں طلاق دیتا ہے، اب یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے، اغاثۃ اللہفان عن حکم طلاق الغضبان. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غصے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. 2 حالتوں میں طلاق نہیں ہوتی، 1 حالت میں طلاق ہوتی ہے. اب غور کریں. ایک غصے کی کیفیت یہ ہے، آدمی کو اتنا شدید غصہ آیا، اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور وجود کے اندر اپنے اوپر قابو پانے کی قوت بھی نہیں رہی. دوسری صورت، ہوش و حواس تو اتنے گم نہیں ہوئے کہ پتہ نہ ہو منہ سے کیا نکل رہا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ میری زبان سے کلمات کیا نکل رہے ہیں، لیکن اتنا بے قابو ہے کہ کلمات کو روکنا چاہتا ہو تو روک نہیں سکتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور اتنی وجود میں ہمت بھی ہے کہ اس نے کلمات کو اپنی زبان سے نکلنے سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. تو پہلی جو 2 صورتیں ہیں، امام ابن القیم نے وہاں لکھا ہے اغاثۃ اللہفان میں کہ اس میں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بندے کو اپنے وجود پر قدرت اور طاقت نہیں ہوتی. غصے میں اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے کہ قوت کھو بیٹھتا ہے. اور جب قوت موجود ہے اور عقل پر اتنا پردہ بھی نہیں پڑا، پتہ ہے کہ زبان سے لفظ طلاق نکال رہا ہوں، پھر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیا ہوا ہے کہ بندے کی زبان اور اس کا قلم، زبان پر کلمات آنے سے پہلے اور قلم کے نیچے حروف آنے سے پہلے ابھی اس کے اندر ہی تصور ہے، خیالات ہیں، وسوسے ہیں. طلاق کا وسوسہ ذہن میں پیدا ہو گیا، لیکن زبان پہ نہیں لایا، لکھا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے. اس کے وسوسے پر پکڑ نہیں رکھی.
حساب کتاب میں ضرور آتا ہے لیکن معافی اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق کے اندر امام بخاری یہ حدیث لائے، ان اللہ تجاوز عن امتی اما توسوس به صدورها ما لم تعمل او تتکلم به۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک بندہ اس کے مطابق گفتگو نہیں کر لیتا یا عمل نہیں کر لیتا۔ اگر طلاق کا خیال آیا ذہن میں، ارادہ بن رہا ہے، زبان سے لفظ طلاق نکالا نہیں ہے، یا طلاق نوٹ کر کے لکھی نہیں ابھی، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی جو صرف ذہن میں خیال ہے۔ ہاں اگر بول پڑا ہے لفظ طلاق یا کاغذ کے اوپر لکھ بیٹھا ہے تو لکھنے کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی جدائی تبھی ہوتی ہے جب 3 طلاقیں کٹھی دے دے۔ بھائیو، اگر آپ نے نہیں رکھنا عورت کو، طلاق دینی ہی ہے، تو آپ کا کام اگر ایک طلاق دینے سے بن جاتا ہو تو دوسری آپ نے ضرور دینی ہے۔ 3 کٹھی دے کے بھی جو بعد میں پچھتاتے ہو، جلدی صلح کی طرف بھی مائل کر دیے جاتے ہو، تو شرعی طریقے سے طلاق سمجھ کر دو تاکہ کوئی جھگڑا بعد میں بھی نہ پیدا ہو۔ 3 کٹھی دے کر پھر اختلاف کی صورت آ جاتی ہے۔ تو اگر ایک فائر آپ کی میگزین میں 3 جو ہیں گولیاں ہیں، آپ اپنے شکار کو ایک گولی کے ساتھ مار سکتے ہو، تو کہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر پھر دوسرا بھی فائر کریں۔ جب ایک فائر سے کام چل سکتا ہو تو سیاںا شخص دوسرا اپنا فائر ضائع نہیں کرتا۔ اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو نہیں رکھنا، تو آپ جب عورت ایام طہارت میں ہو، حیض سے مواری سے فارغ ہو، طہر کی حالت میں ہو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کریں، حالت طہر میں اس کو ایک طلاق دے دیں۔ اب اس طلاق کے بعد دوسرا کلمہ طلاق نہ کہیں۔ اگر آپ نے عورت کو نہیں رکھنا، ایک کلمہ طلاق کا کہنے کے بعد عورت کی جب عدت پوری ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ عدت کے اندر اندر آپ کو صلح کا حق دیا ہوا ہے، اور عدت گزر جائے گی تو نکاح سے نکل جائے گی۔ اب عدت گزرنے کے بعد جب عورت نکاح سے خارج ہو گئی، اس عورت کو یہ حق بھی حاصل ہے، اگر صلح کا پروگرام بنے اسی خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ نہیں کہیں اور بھی اسے نکاح کرنا ہو تو شریعت اس کو نہیں روکتی، وہ دوسری جگہ بھی اپنے ولی کے ذریعے رشتہ کروا کے شادی کر سکتی ہے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلح کی صورت رکھی ہے۔ جب غصے سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر سوچتا ہے، یا پھر محلے والے عزیز و اقارب مجبور کر دیتے ہیں صلح پر، پھر صلح کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ ایک کی صورت میں آسانی ہوتی ہے۔ رکھنا چاہو رکھ بھی سکتے ہو، فارغ کرنا چاہو فارغ بھی کر سکتے ہو۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، فَإِمْسَاقٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، دونوں دفعہ میں روکنا چاہو اچھے طریقے سے روک کے رکھ سکتے ہو، فارغ کرنا چاہو تو احسان کر کے فارغ بھی کر سکتے ہو۔ تو کیوں نہ وہ صورت اپنائی جائے جو اتفاقی ہے، جس میں اختلاف بھی نہیں ہے،
جس میں آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، بعد میں کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں ایک دفعہ میرے ہاں ایک نوجوان اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہ بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا کہ آپ اگر ڈرانا ہی چاہتے ہیں نا، طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جدائی کی نیت قطع نہ کریں۔ طلاق جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ جدائی کی نیت سے بالکل طلاق کی بات نہ کریں، اور طلاق بھی وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے لکھنی ہے۔ وہ ڈر بھی پیدا ہو جائے گا، گھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کل کو جو تو نے پھر پریشان ہو کے میرے پاس آنا ہے، مفتی صاحب فتویٰ لکھ دیں، میں نے صلح کرنی، تو ابھی سے میری بات مان جا۔ بہت سمجھایا اس کو، تو میں نے کہا آپ نے نہیں رکھنا نا، تو آپ صرف ڈرانا چاہتے ہیں، گھر توڑنا نہیں چاہتے۔ ایک تو آپ کی طلاق کی نیت نہ ہو، دوسرا جب آپ لکھیں تو طوا کے ساتھ لکھنے کی بجائے تا کے ساتھ لکھیں۔ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا اردو میں، اور دوسرا تے جو ہے، تے کے ساتھ طلاق لفظ کا معنی ملاقات ہوتا ہے، اور طوا کے ساتھ جو طلاق ہے اس کا معنی جدائی ہے۔ ان کا لکھنا ہی ہے، ڈرانا ہی ہے نا، تو تا کے ساتھ لکھو یوم الطلاق، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے ملاقات کا دن۔ تو پڑھنے سے شاید وہی سمجھے مجھے چھوڑ رہا ہے، تو کسی بھی مفتی کے پاس لے جاؤ گے وہ لکھی ہوئی تحریر، تو کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ طلاق واقع ہوئی ہے۔ کہنے گا نہیں میں نے وہی لکھنی ہے جو طوا کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے کل کو میرے پاس آ جانا ہے، تو ابھی بعد آ جاؤ، ابھی تمہیں غصہ چڑھا ہوا ہے اور ہوش نہیں تمہارے صحیح۔ بہت سمجھایا یہاں اسی مسجد کے اندر، اس نے کہا نہیں وہی لکھی۔ میں نے کہا پھر میں ایک طلاق لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ کہتا ٹھیک۔ 10 دن نہیں گزرے پھر آ گیا میرے پاس، کہنا جی وہ مفتی صاحب نے صلح کرنی۔ تو میں نے کہا پہلے دن میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ شروع میں غضب اور غصہ جب آپ لوگوں کو چڑھتا ہے تو ہوش نہیں ہوتے، اور شرع کو بھی آپ مد نظر نہیں رکھتے۔ ڈرانے دھمکانے کے لیے اور جو طریقے موجود ہیں، تو کبھی بھی غلطی یہ بات نہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ طلاق بمانا جدائی والا جو لفظ ہے وہ استعمال کریں۔ ہاں اور الفاظ کتنے ہیں جس میں طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ جسے کہہ دیتا میری طرف سے تو فارغ ہے، دفع ہو جا، والدین کے گھر چلی جا، میں نے نہیں رکھنا تجھے۔ اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں آدمی کی نیت دیکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق میں واضح نہیں ہے، اس میں ڈرانا دھمکانا کئی معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں۔ لفظ طلاق تو سیدھا سیدھا جدائی پر دلالت کرتا ہے، اس میں معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن میری طرف سے فارغ ہے، تم دفع ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، ماں باپ کے ہاں چلے جاؤ، اپنے بھائی کے پاس چلے جاؤ، اس طرح کے الفاظ یہ طلاق میں صریح نہیں ہوتے۔ اس میں نیت اگر طلاق کی ہو تو طلاق ہوتی ہے، طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو ڈرانا دھمکانا ہو تو اور بڑے الفاظ ہیں۔ لفظ طلاق سے حت الوسع گریز کرو، اس کو عام حالات کی طرح مت سمجھو، ورنہ بعد میں پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ جب 3 طلاقیں اکٹھی دے لیتے ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس آئے گا تو ہم کچھ اور سمجھائیں گے، کسی اور مفتی کے پاس جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں 3 ہو گئی ہیں، اب آپ حلالہ کروا لیں۔ اب وہ جن بیچاروں کو حلالے کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ جس وقت میں اسکیم موڈ ہوتا تھا تو ہمارے یہاں مفتی سعید صاحب ایک ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، شاہ فرید جو قبرستان کے ساتھ مدرسہ ہے وہاں پر، ایک نوجوان تو 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی اس نے اٹھائی ہوئی، تو میرے پاس مسجد میں داخل ہوا، اسکیم موڈ ابوبکر صدیق مسجد میں۔ جو ہی آیا تو بڑا پریشان، اور وہ بیوی اس کی بچیاں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کو جب سنبھالنی پڑی تو بڑی مشکل ہوئی، تو وہ مفتی سعید صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے اس کی بات سن کے کہا کہ بھائی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن عورت کا حلالہ ہوگا۔ اس لڑکے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حلالہ کہتے کس کو، تو اس نے
کہا کہ مفتی صاحب وہ تو چلی گئی ہے میکے، تو آپ مجھے فتویٰ دیں، میں جا کر لے آتا ہوں، پھر اس کو بھی سمجھا دیں گے، آپ سمجھا دینا لالا کیا ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو کہنے لگا نہیں فتویٰ تبھی لکھیں گے پھر اس کو ساتھ لے کر آؤ۔ تو نے کہا میرا سسر تو لانے کے لیے مانتا ہی نہیں ہے، تو چلو مجھے بتاؤ تو سی لالا کیا ہوتا ہے۔ اس کو بتایا مفتی صاحب نے کہ ہمارے مدرسے میں ہی قاری صاحب کے ساتھ نکاح کر دیں گے، 2-4 راتیں وہ رکھیں گے، پھر طلاق دے دیں گے، اس کے بعد تیرے ساتھ نکاح ہوگا۔ وہ بچہ رونے لگ گیا اور اٹھ کے وہاں سے نکلا۔ تو مفتی سعید صاحب مجھے جانتے تھے، کہنے لگے اچھا چلو پھر اگر یہ نہیں سمجھ آتی تو وہ پھر اس مسجد میں چلا جائے۔ ان کے بتانے پر وہ میرے پاس آیا، میں نے پھر اس کے سسر سے بات کر کے اس کو مسئلہ سمجھایا۔ تو جن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، جہالت میں بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے نکاح حلالہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت ذکر کی، جاہلیت کے دور کا نکاح ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے جو تھے، انہوں نے تفسیر لکھی قرآن کی، ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن میں سورۃ بقرہ کی 229 نمبر آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کی صحیح تفسیر لکھ کر اس کے نیچے یہ حدیث لائے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی نا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ترجمہ انہوں نے کیا اس کا۔ کہیں سے بھی تفسیر ضیاء القرآن ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ۔ ترجمہ کیا لکھا؟ حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا ایک رسالہ ہے دعوت فکر و نظر۔ دعوت فکر و نظر اپنے رسالے میں اس کے بعد یہ دوسری حدیث یہ لائے جو ابن ماجہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے پر لیے ہوئے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کرائے پر سانڈ لیا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا المحلل، حلالہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کوئی کرائے کا سانڈ لے کر آتا ہے۔ اتنی شدید وعید ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن کبریٰ بہقی میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا شخص لایا گیا تو میں اس کو رجم کر دوں گا۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب المطالب العالیہ میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں حلالہ کرنے والے شخص کو، اور مرد اور عورت، ایک روایت میں 10 سال ایک میں 20 کا ذکر ہے کہ اتنے سال بھی اکٹھے رہیں تو زانی شمار ہوں گے۔ یہ اسلام کا نکاح نہیں ہے۔ اسلام نکاح جو بتاتا ہے نا، اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت کسی دوسرے آدمی سے اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح کرے جیسے پہلے آدمی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، طلاق لینے کا قطعاً کوئی ارادہ اور خیال نہ ہو، بسنے کی نیت سے نکاح ہو۔ وہ عورت دوسرے گھر جا کر آباد ہوتی رہی، بستی رہی، پھر کوئی وقت ایسا آیا خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آدمی نے طلاق دے ڈالی، یا وہ آدمی فوت ہو گیا یہ بیوہ ہو گئی، یا وہ مرتد ہو گیا اور یہ مسلمان رہی نکاح ٹوٹ گیا، یا عورت نے اس سے خلا لے لیا، یہی صورتیں ہیں نا جدائی کی۔ تو شرعی طریقے سے اس آدمی سے کے نکاح سے نکل گئی، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ چاہے اور یہ پہلا مرد جس سے پہلے نکاح میں رہی یہ بھی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو اس طریقے سے اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو حلالے میں تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، نہ بسنے بسانے کی نیت ہوتی ہے، طلاق کی نیت سے نکاح کیا جاتا ہے، چند روز رکھ کر یہ طلاق دے دیں گے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہے نا کہ غیرت کس کو کہتے ہیں، وہ قطعاً برداشت نہیں کرتے
کہ 2-4 راتیں کسی اور کے نکاح میں دے کر پھر طلاق لے کر واپس لیا جائے، تو یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، اس پر لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معاشرے میں جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے طلاق کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، شرعی طریقے کے مطابق آپ طلاق دیں، کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا اور جھگڑوں سے بچ کر آپ کا مقصد بھی حل ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات جب طلاق ہوتی ہے نا، تھوڑے دنوں بعد ہی صلح کی صورت کی طرف دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے گھر ہیں جہاں طلاق کے بعد دوبارہ آپس میں آبادی نہیں ہوتی، ورنہ اکثریت جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ارشاد ڈوگر صاحب ناظم جب ہوتے تھے، جو ان کے دوست احباب تعلق والے ہوتے تھے، تو کوئی بھی کونسل میں فتویٰ آتا، فیصلہ، وہ میرے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے جا کے فتویٰ لے آؤ۔ تو میں یہ اسی لیے بات عرض کر رہا ہوں، یہ مسائل ہے ہمارے گھریلو، تو ہمیں گھریلو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور کتاب اور سنت کے احکامات ہمارے علم میں ہوں، پھر ہمارے گھروں میں یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سورہ نور پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا، اس کا ترجمہ ضرور گھروں میں پڑھیں، اور نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے سورۃ البقرہ کا جو ہے دوسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے نا، آخری پاؤ، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں، علم کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جہالت میں رہ کر انسان بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن اور سنت اللہ کا نور ہے، قرآن اور سنت ہمارے لیے ہدایت کا بڑا واضح راستہ ہے، تو اس کو سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر وہ مسائل جن کا ہمارا روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ ہمارے معاشرے کو معاشرتی برائیوں اور رسموں اور رواجوں سے پاک اور مبرہ فرمائے، اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔